المبارک کی پہلی رات ہے اور نزول قرآن کی بھی پہلی رات ہے۔ قرآن رمضان میں اللہ نے نازل فرمایا، اس اعتبار سے بھی یہ پہلی رات ہے اور رمضان المبارک کی بھی پہلی رات ہے، اور رمضان کی پہلی رات یہ اللہ جل جلالہ کے یہاں بڑی برکت اور خیر کی رات ہوتی ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے اس کے ہاں اپنا نام لکھا دیتے ہیں۔ جس طرح راشن کی دکان پر جب راشن بٹنے والا ہوتا ہے یا ملنا ہوتا ہے تو آدمی پہلے سے لائن لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے مل جائے۔ اسی طرح خدا کی رحمت کے جویا اور طالب رمضان المبارک کی پہلی رات کا ان کا آغاز جو ہوتا ہے وہ طویل قیام کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو ہم نے ابھی کیا۔ ایک لمبا قیام تھا، آدمی نے قرآن سنا، اور قرآن میں ہم نے ہر رکعت میں ایک سورہ کو سنی جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا قلب ہے اور پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ حالانکہ جب قرآن نازل ہوا تو سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے مضامین باندھے ہیں اور جو باتیں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس کو بتانی ضروری تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا خلاصہ سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کو اس لیے سورہ فاتحہ کہتے ہیں، جیسے کسی کتاب پر آپ دیکھتے ہیں کہ مقدمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، پیش لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے، جس میں کتاب کے مضامین کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنے قرآن کے مضامین ہیں وہ ان کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب آج ہم اس کا اس لیے ترجمہ اور اس کے بارے میں مضامین بیان کریں گے کہ ہم یہ بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں ناواقفیت کی وجہ سے واللہ اعلم بالصواب، لیکن اس میں جتنے مضامین ہیں اور اس کی اتنی تکرار کی گئی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ہر رکعت میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب اس سورہ فاتحہ کو پڑھنا ضروری اور واجب ہے، تو اس کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھنے میں ہم کو کس میں قدر ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے اپنے شوق کا بات ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ نے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں بنایا ہے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے، لیکن جمہور کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کی ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا ہے، سوائے ایک صورت کے۔ قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں اور 113 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کا آغاز بسم اللہ کے بغیر ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ اقتا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ہر کام جو بھی کیا جا رہا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف برکت آتی ہے۔ اللہ نے خود اپنے کلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمایا ہے۔ بسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ میں شروع کرتا ہوں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں وہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے جو علماء اور اہل علم کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ با کیوں آیا، اللہ کا نام کیوں نہیں آیا، بسم کیوں آیا. پہلے جب اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے تو اللہ بھی اسم ہی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے اس کے نام سے شروع کرتا ہوں، لیکن بھی اسم ہی یہ ایک علمی بحث ہے جس کا عوام کو فائدہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہاں ایک اور کلمہ محذوف ہے جو اہل زبان جانتے ہیں. ابدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر، میں شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر. جو بھی کام کیا جائے اس میں بسم اللہ پڑھنے سے بڑی برکت ہوتی ہے، اور بسم اللہ چھوڑ دینے سے برکت نہیں ہوتی. تو ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. حضور اکرم قرآن مجید میں ایک جگہ سورت کا جز بنا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ سبا. ملکہ سبا ہے، ملکہ سبا ایک بہت طاقتور خاتون گزری ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. یمن کے علاقے میں اس کی بادشاہی تھی، حکمرانی تھی. یمن اس زمانے کا بڑا سرسبز زرخیز شاداب ملک تھا، اور وہاں کے لوگوں کا سرمایہ بھی بہت اچھا تھا. لیکن امرأتن تملکہم، قرآن کہتا ہے کہ عورت ان پر حکمرانی کرتی تھی. اور وہ زمانہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، ان کے باپ داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں. اللہ نے حضرت داؤد کو طاقت دی تھی، اور ایسی طاقت دی تھی کہ جب وہ لوہا پکڑتے تھے الن لہ الحدید، قرآن کہتا ہے کہ لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا. جیسے کوئی آدمی مٹی سے یا آٹے سے کوئی چیز بنا لیتا ہے، جس طرح چاہتا ہے موڑ دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے الن لہ الحدید، ہم نے لوہے کو ان کے لیے ایسا نرم کر دیا تھا جیسا چاہتے تھے موڑ دیا کرتے تھے. حالانکہ آپ 6 mm کی سلائی کو موڑ نہیں سکتے، آپ کو موڑنے میں پسینہ نکل جائے گا کیونکہ سخت ہوتا ہے لوہا، لوہا سخت ہوتا ہے. اور لوہے کی تعلق سے بات نکلی ہے. ایک بات اور بتا دوں کہ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ حدید ہے. سورہ حدید ہے، حدید کے معنی لوہے کے ہیں، اور وہ سورت سورہ حدید ہے، لوہا ہے. اور جس قوم کا لوہے پر دسترس ہوگا وہ قوم دنیا کی متمدن، طاقتور، ترقی یافتہ قوم ہوگی، اور اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ پسپا ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام پر لوہے سے کیا کیا کرتے تھے؟ مختلف چیزیں بنا لیا کرتے تھے، ہانڈیاں بنا لیا کرتے تھے، ہتھیار بنا لیا کرتے تھے. تو اور آج بھی دنیا میں یہ ہے کہ جس قوم نے لوہے پر محنت کی، وہ یہ ایک حکمت کی بات بتا رہا ہوں کہ ان کو لوہے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا. دنیا میں جتنے اختیارات کے ساتھ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور جس انداز کی عقل دانائی ان کو عطا کی گئی، ایسی دنیا کے کسی کو بادشاہت ملی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، ان کا تخت ہوائیں لے کر چلا کرتی تھی، اور ان کے لیے زمینوں کی مسافتوں کو اللہ نے سمیٹ دیا تھا، اور ان کے جنات، بڑے بڑے جنات ان کے لیے تابع کر دیے گئے تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت وہ حق کر کرتی تھی. ان کا جب لشکر نکلا کرتا تھا تو اس کا حال یہ تھا کہ بڑی تعداد میں نکلتا تھا. قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے واقعے میں ایک چیز کو بیان کیا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چونٹیاں راستے میں تھی. اب وہ چونٹیاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بڑے جاہو حشم کے ساتھ جا رہا تھا. تو ایک چونٹی نے کہا قالت یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چونٹی کہنے لگی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلے جاؤ. یا ایتھا النملۃ، یا قالت النملۃ ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں چلے جاؤ. کیوں چلے جاؤ؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، تاکہ تم کو روم نہ ڈالے سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر. سلیمان علیہ السلام اور
ان کا لشکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے اور جانوروں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی، تبسم ضاحکا من قولہا، حضرت سلیمان علیہ السلام سن کر انہیں مسکرانے لگے۔ یہ اللہ کو اس چونٹی کی بات اتنی پسند آئی کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہ ہے، اپنی قوم کی بھلائی چاہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں اس واقعے کو ایک سورت نازل کی جس کا نام نمل ہے۔ عربی میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں، اور وہ چونٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونٹی کو مارا مت کرو۔ اللہ کے رسول نے چونٹی مارنے سے منع کیا، لوگ مسل لیتے ہیں، چونٹی کو مارا مت کرو، چونٹی کو مارا مت کرو، اس لیے کہ اس کی چونٹی ہے تو چھوٹی سی جان، نقصان بھی نہیں پہنچاتی، لیکن اس نے اپنے قوم کے ساتھ خیر خواہی کی تھی، اللہ کو اس کی خیر خواہی پسند آئی تھی، اور اللہ نے سورہ نمل نازل فرمائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پرندے بھی رہتے تھے۔ ایک پرندہ ہدہد ہوتا ہے، ہدہد کی خوبی ہے کہ وہ دور سے پانی کا پتہ لگا لیتا ہے، کتنی مسافت پر پانی ہو تو یہ چلا کرتا تھا۔ اس کا نظام یہ تھا کہ پانی کا پتہ لگا۔ ایک دن ہدہد موجود نہیں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کہا این الہدہد، ہدہد کہاں ہے؟ تو کہا کہ نہیں معلوم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بگڑ گئے تو کہا کہنے لگے آنے دو، اگر معقول عذر نہیں لے کر آیا تو لَأَقْتُلَنَّهُ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ضرور ذبح کر ڈالوں گا، رکھوں گا نہیں اس کو۔ اس سے میں تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، لوگوں نے کہا دیکھ سلیمان علیہ السلام بہت ناراض ہے، تو کہاں گیا تھا؟ اپنی غیر حاضری کا معقول جواز پیش کرنا پڑے گا۔ ہو گیا اور نے کہا کہ دیکھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی، اے بادشاہ، اے اللہ کے نبی، میں چلا گیا تھا اور میں نے دیکھا ایک اچھی خبر لایا ہوں میں آپ کے پاس، بِنَبَإٍ عَظِيمٍ، کیا کہا اس نے؟ میں بڑی زبردست خبر لے کر آیا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جئتک بنبأ عظیم، ایک زبردست خبر لے کر آیا ہوں، بڑی بمباسٹک خبر ہے اور بڑی زبردست خبر لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا کیا خبر لایا؟ تو کہا کہ ایک عورت، میں ایک علاقے میں سے گزرا، بڑی زبردست قوم ہے، علاقہ بڑا سبز شاداب ہے، پھلوں سے لدا ہے، خوب سبزیاں ہیں، خوب پانی ہے، وہاں پر ایک عورت ہے جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، حکمرانی کرتی ہے، لیکن مشرک لوگ ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بے پر کیوں اڑا رہا ہے؟ میں اتنا بڑا بادشاہ، کہاں پر ہے، کس علاقے میں ہے؟ تیری اگر خبر صحیح نہیں ہے تو تیری خبر لی جائے گی۔ اچھا لکھو ایک خط وہاں کی ملکہ کے نام پر، اور ایک خط لکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کا تذکرہ سورہ نمل میں بیان کیا ہے، اور وہ اس عورت کو جو خط ہے وہ خط بھی اللہ نے وہ خط کا مضمون بیان کر دیا، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پر آیا۔ باقی واقعات تو سورہ نمل میں بہت تفصیل سے آئے ہیں، اس وقت اس کا موضوع نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بڑا نہایت رحم والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں نقطہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر جو سورہ فاتحہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں سارے جہانوں کے مالک کے لیے ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی الرحمن آیا، رحیم آیا، الحمدللہ الرحمن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں بھی الرحمن الرحیم آیا۔ اصل میں میرے بھائیوں، اللہ بڑے کریم ہیں، وہ اپنے بندوں کو اپنا رحم اور اپنی رحمانیت اور اپنی رحیمیت کا واسطہ دے رہے ہیں۔ یہ بات کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اور الحمدللہ رب العالمین میں بھی کہ اے میرے بندو، تم گناہ کرتے ہو، تم میری نافرمانیاں کرتے ہو، تم میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، منعم کو بھول جاتے ہو، نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہو، نعمتوں کو
نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہو، میں تمہارا رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، تم مجھے بھول جاتے ہو، تم میری نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، میرے حکموں کے خلاف زندگی گزارتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں کتنا مہربان ہوں، تمہارا راشن کم نہیں کرتا، تمہاری زندگی کم نہیں کرتا، تمہارے کسی چیز میں رکاوٹ نہیں ڈالتا، تمہارے کاموں کو بگاڑتا نہیں، میں رحیم ہوں، میں رحیم ہوں، بڑا مہربان ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پالتا سب کو میں ہوں، رحم والا میں ہوں، میرے بندو تم میرے ساتھ میری نعمتوں کو استعمال کر کر کیسی زیادتی کرتے ہو، میرے حکموں کو نہیں مانتے، میری سرف بندگی اور بندگی میرے سامنے سر نہیں جھکاتے ہو، میری بندگی نہیں کرتے، میں کتنا رحمان ہوں، میں کتنا بڑا حوصلے والا خدا ہوں کہ تمہارے گناہوں پر، تمہارے بے تعلقی پر، تمہاری بغاوت پر، تمہاری دوری پر پھر بھی میں کرم کرتا ہوں، پھر بھی میرا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے۔ میں رحمان اگر نہ ہوتا، میں رحیم اگر نہ ہوتا، جبار ہوتا، قہار ہوتا، فقر کرتا، اور وہ بھی صفت اللہ کے اندر ہے، لیکن میں نے میرے بندوں اپنی صفت رحمت کو لیے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ اللہ کے حوصلے کی بات ہے، یہ اللہ کے حوصلے کی بات ہے۔ اللہ اس بات کو بتانا چاہ رہے ہیں بندو پھر بھی ایسے مہربان رب کی طرف تم آتے نہیں، ایسے مہربان خدا کی طرف آتے نہیں۔ ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جاتی ہے، بچہ آخر ماں کے پاس جاتا ہے، ماں کتنی ہی ناراض ہو، بچہ جب اس کی گود میں سر رکھ دیتا ہے اس کا دل پسیج جاتا ہے، نرم ہوتا ہے۔ وہ رحمان خدا آسمانوں کی بلندی پر سارے انسانوں کی ہر حالت کو دیکھنے والا، ان کی ہر خطا پر نظر رکھنے والا اور ہر چیز کو محفوظ کرنے والا، کتنا حوصلے والا رب ہے ہمارا کہ جب بندے گناہ گار اندھیروں میں، انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرنا ہوتا ہے، دروازے کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، ایسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے لوگوں کی نظر میں نہ آئے، لیکن ایک چیز بھول جاتا ہے، وہ دروازہ بند نہیں ہوتا جو رب العرش العظیم کا ہے، وہ گناہ کرنے والوں کے گناہ کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی جرأت پر کتنا غضبناک ہوتا ہوگا، لیکن وہ رحمان ہے، پکڑ نہیں کرتا، رحمان ہے، پکڑ نہیں کرتا۔ اگر اللہ قانون کے توڑنے پر، گناہوں کے کرنے پر، اس کے احکام کی نافرمانی پر، اس کی نعمتوں کی ناقدری پر پکڑ کرنے پر آئے تو میرے بھائیوں کیا حال ہوگا؟ وہ منعم کو بھول جاتے ہو، نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، منعم کو بھول جاتے ہو۔ اللہ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور رحمان ہے، رحیم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو نہایت مہربان، بڑا رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، کیوں کہا؟ قیامت کے دن یوم جزا کا مالک ہے۔ اے انسانوں تم کچھ بھی کرو، کہیں بھی جاؤ، بھاگ کر تم حکومتوں سے، حکمرانوں سے بچتے ہو، بچ سکتے ہو، مالک یوم الدین سے نہیں بچ سکتے۔ آج تم جن چیزوں کو کہتے ہو کہ یہ میری ہے، لیکن کل خدا بتائے گا لمن الملک اليوم، بادشاہ کس کی ہے؟ آواز آئے گا للہ الواحد القہار، ایک قلبے والے اللہ کی، للہ الواحد القہار، ایک قلبے والے اللہ کی، للہ الواحد القہار۔ وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ بدلے والا دن خاص طور سے اس کا ہوگا۔ دنیا میں تم اپنی اپنی ملکیتوں پر اتراتے ہو، جب تم ننگے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ اٹھائے جائیں گے عراۃً حفاۃ، ننگے بدن، ننگے قدم، نہ بدن پر کپڑا ہوگا، نہ قدم میں جوتا ہوگا، کوئی چیز بھی انسان کے پاس نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کہیں گے لمن الملک اليوم، اے لوگو بادشاہ کس کی ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، ایک قلبے والے اللہ کے لیے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ آخرت کے دن کا مالک ہے، جہاں لوٹ کر انسان کو جانا ہے۔ پھر بھول جاتے ہو جس کے پاس جانا ہے، ماں باپ سے دور ہوتے ہو، کالجوں ہاسٹلوں میں پڑھتے ہو، تو اگر رزلٹ اچھا نہیں نکلتا ڈرتے ہو ماں باپ کے پاس جانا ہے، ماں باپ کو کیا جواب دیں گے، کارخانے دار اپنے بڑے کو کیا جواب دے گا، اور سرمایہ دار جس کا مال استعمال کیا اس کو کہا جائے، ان سے ڈرتے ہو، اس اللہ کو بھول جاتے ہو جس نے زندگی دی،
بندو تم نے تو کہا تھا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جب تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سے مانگیں گے, اللہ سے لیں گے, اللہ کی عبادت کریں گے, تمہارا عہد الست ہے, الست بربکم, کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ قالوا بلا, تم نے کہا تھا ہاں, تو پھر کیوں بھول جاتے ہو؟ تو پھر یہ دعا مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا, اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے والے, اللہ کی عظمت کو دل میں اتارنے والے, بدکاریوں کی راہوں پر نہیں چلتے, گناہ گار نہیں ہوتے, خدا کی نافرمانی نہیں کرتے, اس نے جو راہ متعین کر دی ہے اسی راستے پر چلتے ہیں. نہ اللہ جن سے ناراض ہوا ان کی راہوں پر نہیں چلتے, جو گمراہ ہو گئے گمراہوں کے راستوں پر نہیں چلتے. یہ ہے سورہ فاتحہ, جس کا ترجمہ یہ ہے میرے بھائیوں, اللہ کو پہچاننا, رب جاننا, گناہ سے توبہ کرنا, اس سے لو لگانا. یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے. آج سے ہمارا آغاز ہو, غفلت میں راتیں نہ گزرے, غفلت میں دن نہ گزرے, کوئی گھڑی ہماری نسیان و معصیت میں نہ گزرے. اللہ ہم کو صحیح قدردانی نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا اله الا الله الحليم الكريم, لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم, سبحان الله رب العرش العظيم, سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره, عز جلاله وجل ثناؤه ولا اله غيره. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره, عز جلاله وجل ثناؤه ولا اله غيره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا, أنت مولانا, أنت مولانا, أنت مولانا, وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم, اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا واسع الفضل اغفر لنا, يا واسع الفضل اغفر لنا, يا واسع الفضل اغفر لنا. لا إله إلا الله, أستغفر الله, لا إله إلا الله, أستغفر الله. أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. يا رب العالمين, يا رب السماء والأرض, يا رب العالمين, يا رب محمد صلى الله عليه وسلم, يا رب النار, يا رب العالمین, یا رب الکعبہ, یا الہ العالمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, ہم نے اپنا, اے اللہ, آج کی اس پہلی رات میں ہم نے اپنے دامن پسارے ہیں. اے اللہ, ہم بہت گناہگار پاپی ہیں, ہم نے سال جیسے گزارا ہے تیرے علم میں ہے. اے اللہ, انسانوں سے چھپ چھپ کر ہم نے گناہ کیے, لیکن اے اللہ تیرے سے ہم اپنے کسی بھی گناہ کو اور کسی بھی خطا کو چھپا نہیں سکتے. اے اللہ, تو حکیم وسیع ہے. اے اللہ, بہت گناہگار ہے,
مانگتے ہیں، بچوں کی قدر کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم تیرے پاس کسی لائق نہیں ہے تو اس مجمع کے سفید بال والوں کو ہم تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے حبیب سے ہم نے سنا ہے کہ تو سفید داڑھی والوں کی قدر کرتا ہے۔ اے اللہ ہم بچوں کو تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی وجہ سے ہم کو معاف کر دے، آج ہماری معافی کا فیصلہ فرما دے، ہم پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ رحم کا خصوصی کرم کا معاملہ فرما، رمضان مبارک کی تمام برکتیں ہمیں عطا فرما، پوری امت پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ ہم کو استقامت نصیب فرما، ایمان عطا فرما، اخلاص دے، جنت الفردوس عطا فرما، تیرے نبی کی عطا جواب نصیب فرما، تیرے نبی کی شفاعت نصیب فرما، حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما، سنتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے غلاموں کو دیندار بنا دے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، پوری امت پر کرم فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا، چاہتے ہیں، متمنی ہے، حق ہے، احسان ہے، اے اللہ ان کی جائز حاجات کو پوری فرما دے، پوری فرما دے، پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے دعا کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الامي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك۔